Quietly give Sunnah inspired bayan. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو ہر قدم پر درود پاک ہی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے بھائی، طواف کے دوران پڑھنے کی اور دعائیں اور اذکار بھی ہیں، ان سب کے بجائے صرف درود پاک ہی تم پڑھتے جا رہے ہو، اس میں کیا راز ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے ارادے سے نکلے تھے کہ راستے میں میرے والد بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کا دکھ، جدائی کا دکھ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت پریشانی کی بات میرے لیے یہ تھی کہ میرے والد کا چہرہ بالکل سیاہ یعنی کالا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ابو جان کا چہرہ ڈھانپ دیا اور دکھ کی کیفیت میں بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت حسین و جمیل شخصیت ہیں، ان کا لباس انتہائی صاف و شفاف تھا اور ان سے خوشبو آ رہی تھی، اور ایسی خوشبو کہ جو میں نے کبھی نہ سونگھی تھی۔ وہ ذی وقار شخصیت میرے والد کے قریب تشریف لائے، چادر ہٹائی اور اپنا ہاتھ مبارک ان کے چہرے پر پھیر دیا۔ بس وہ نورانی ہاتھ چہرے پر لگنے کی دیر تھی کہ میرے والد کا چہرہ نور سے جگمگانے لگا، اور ایک بے کس پر ایسی کرم نوازی فرمانے کے بعد جب وہ شخصیت پلٹنے لگے تو میں جلدی سے ان کے دامن سے لپٹ گیا اور ادب سے عرض کی کہ آپ نے اس ویرانے میں مجھ پر اور میرے والد پر ایسی کرم نوازی فرمائی، اپنا تعارف بھی کرائیے کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں صاحب قرآن محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے والد بہت گناہگار تھے، البتہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے تو مجھ سے فریاد کی، اور بے شک جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اس نوجوان نے مزید کہا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کا سیاہ چہرہ اب سفید اور چمکدار ہو چکا تھا۔ گورے بے کس کو شمع سے کیا کام، ہو چراغ سرے مزار درود۔ قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ یعنی بے کسو گناہگار کو قبر میں شمعہ یعنی لائٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ کاش قبر میں درود پاک کے چراغ روشن ہو جائیں۔ بے شک درود پاک قبر کا ساتھی ہے
گناہ گاروں کا یار غارو یار مزار درود پاک ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول اور مجھے پردے میرے کا سننے والے اسلامی بہنوں، آپ نے یہ درود پاک پڑھنے کی بہار سنی۔ احادیث کریمہ میں درود پاک کی جو ہے نا وہ بے شمار اس کی فضیلتیں اور برکتیں آتی ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی یعنی اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اچھا یہ عرض کر دوں کہ اللہ کریم کا درود بھیجنا، چونکہ وہ تو رب ہے نا، ہم جو درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد کہ اے اللہ کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کا درود بھیجنا چاہیے کہ رحمت نازل فرمانا، اور ہمارا درود پاک کیا ہے مخلوق کا کہ رحمت نازل ہونے کی دعا کرنا، اور درود پاک جو ہے یہ مقبول عبادت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں کہ جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، لہذا کچھ دیر میں بندہ آرام سے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا کیا اس کا فائدہ ہوگا کہ ہمارے بگڑے ہوئے کام خود ہی بنتے جائیں گے، ہماری پریشانیاں خود ہی دور ہوتی جائیں گی، ہماری روزی میں برکت بھی ہوتی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ نماز میں سستی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، فرائض میں دل نہیں لگتا، تو انشاءاللہ الکریم درود پاک کی برکت سے یہ سستی اور کوتاہی بھی دور ہو جائے گی۔ البتہ یہ سستی اور کوتاہی دور کرنے کے لیے ایک اور عمل بھی وہ بھی کر لیجیے، 1000 بار درود شریف اور 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ یہ پڑھ لیں، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70 بار یہ پڑھیں، تب بھی انشاءاللہ الکریم نماز میں اگر سستی ہوگا نا، دل جمعی نہ ہوئی، مزہ نہیں آتا، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نماز میں دل لگے گا، اور اس سے روزی میں بھی برکت ہوگی، چونکہ جو بندہ کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی صاحب ہے، انہوں نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ استغفار کرو کثرت کے ساتھ، یا استغفر اللہ پڑھو۔ وہ چلا گیا، چند دنوں بعد دوبارہ آیا کہ الحمدللہ کرے میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، تو آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا تم یہی کرو۔ اب جو ساتھ جو تھے نا مصاحب، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے اس کو بھی یہی کہا، اس کو بھی یہی کہا، تو یہ ہے کیا یہ؟ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ میں نے جو ہے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے، اور فرمایا کہ جو استغفار کرے گا تو اس کی روزی میں برکت ہوگی، اس کی تنگ دستی دور ہوگی۔ تو لہذا اگر ہم روزی میں برکت چاہتے ہیں، تنگ دستیاں دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن روزی میں برکت اور تنگ دستی تو دوسرے مرحلے پہ رکھیں، سب سے پہلے عبادت کو رکھیں، فرائض کو رکھیں۔ فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا، تو اب استغفار کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے یہ مسائل، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بیان سے قبل جو ہے وہ نیتیں کر لیتے ہیں اچھی اچھی۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ بھی ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھنے کی کوشش کروں گا، یعنی دو زانوں، اور اگر جہاں تھک جائیں تو پھر وہی جس طرح آپ کو آسانی ہو کہ مقصود جو ہے نا وہ علم دین حاصل کرنے، اگر تھکے ہوئے ہوں گے یعنی دو زانوں بیٹھنے کی چونکہ عادت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آزمائش ہوگی۔ جو کرسیوں میں بیٹھے وہ تو دو زانوں نہیں بیٹھ سکتے، اور وہ بغیر ٹیک کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سکون اسی میں ہے کہ وہ ٹیک لگا کر ہی سن سکتے ہیں۔ وہ نصیحت حاصل کروں گا، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام یا ذکر سن کر درود پاک پڑھوں گا جہاں تک موقع ملا، چونکہ کسی مجلس میں ایک بار درود پاک پڑھنا یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو تو ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ البتہ اب یہ ہے کہ جیسے نعت وغیرہ ہو گیا، کلام ہو گیا، نعت ہو گئی، کلام ہو گیا یا بیان ہو گیا، تو اس میں یہ ہے کہ اب بندہ ہر وقت اگر درود پاک پڑھے گا تو پھر توجہ کا مسئلہ رہ سکتا ہے۔ اس میں جو نا بزرگان دین کا طریقہ یہ رہتا تھا کہ وہ اس کے بعد یعنی اجتماع کے بعد، بیان کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ کتنی بار جو ہے نا وہ ذکر خاتم النبیین ہوا ہے، تو اتنی مقدار کا اندازہ لگا کر وہ پھر درود پاک اس حساب سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ایک بڑی بہن تھی، وہ بیمار ہوئی اور ان کا ذہنی توازن جاتا رہا، یعنی مینٹل بیلنس یہ جاتا رہا۔ کم و بیش 10 سال سے زیادہ عرصہ وہ اسی آزمائش میں مبتلا رہی، اور گھر کی چھت پر ایک کمرہ تھا، وہ اسی میں رہتی تھی۔ ایک رات یوں ہوا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ بجایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو دروازہ بجانے والی ایک عورت تھی۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو میں نے چونک کر پوچھا کہ میری بہن؟ جواب آیا ہاں تمہاری بہن۔ یہ سننا تھا کہ میں نے لپک کر جلدی سے دروازہ کھولا، اور آج 10 سال بعد میری بہن میرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور ان کا ذہنی توازن کیسے درست ہو گیا، آزمائش کیسے دور ہو گئی، اس بارے میں بتاتے ہوئے میری بہن بولی کہ میں سو رہی تھی تو خواب میں کسی نے پوچھا، کسی نے مجھ سے کہا اللہ کریم نے تمہارے دادا کی نیکی کی برکت سے تمہارے والد اسماعیل کی حفاظت فرمائی، اور تمہارے والد اسماعیل کی برکت سے تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین یعنی مسلمانوں کے پہلے اور دوسرے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ کریم کے حضور تمہاری سفارش کی، اب اگر تم چاہو تو میں دعا کروں کہ اللہ کریم تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اگر چاہو تو صبر کرو تو تمہارے لیے
جنت ہے. تو میں نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتی ہوں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ چاہے تو دنیا میں شفا اور آخرت میں جنت دونوں ہی عطا فرما دے. خواب میں آنے والے نے کہا کہ تمہارے دادا اور والد شیخین کریمین سے محبت کرتے تھے، اس کی برکت سے اللہ کریم نے تمہیں شفا بھی دی اور تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی ہے. تو عاشقان صحابہ و اہل بیت اور مجھے پردے میرے کا سننے والے اسلامی بہنوں، محبت صحابہ، محبت اہل بیت، محبت صدیق و فاروق، اس محبت کی کیسی نرالی شان ہے. اللہ کریم ہمیں بھی یہ ایمانی محبت مزید نصیب فرمائے. الحمدللہ الکریم ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، دوسرے خلیفہ سے بھی محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کریم اس محبت میں مزید اضافہ فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ہر صحابی نبی، ہر صحابیات بھی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، فاطمہ اور علی، ہر زوجائے نبی، عثمان غنی اور ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ جنتی 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 جنتی. الحمدللہ الکریم ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت اہل ادب ہیں. ہمارا الحمدللہ الکریم ہر نبی پر ایمان ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت سے الحمدللہ الکریم ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں. انشاءاللہ الکریم اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ الکریم آج ہمارے بیان کا موضوع ہے دین پر عمل کرنے کے فوائد. پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میرے کے سننے والی اسلامی بہنوں، دین اسلام پر تہ دل سے عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان محض زبانی اقرار تک محدود نہ رہے، بلکہ اللہ کریم کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لے، عقائد پر پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اور عقیدہ اسے کہتے ہیں جیسے اللہ ایک ہے. ہمیں کسی نے نیند سے اٹھایا، پوچھا اللہ ہے، تو ہماری زبان میں فوری جاری ہوگا ہاں ہاں اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ہم نیند میں اٹھایا کسی نے، جیسے ہوش آیا
یار آخری نبی کا نام کیا ہے؟ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ ہے عقیدہ کہ ہم کیسی ہی حالت میں ہو، کیسی ہی کیفیت میں ہو، تھوڑا سا بھی ہوش ہوگا تو ہم فوری بیان کر دیں گے. تو یہ عقیدے کی ایک تعریف ہے. اچھے اوصاف کے جن کے فضائل اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، ان کو اپنانے کی کوشش کرے اور انسان ہر حال میں بھلائی کا راستہ اختیار کرے، خواہ حالات آسان ہو یا مشکل. تو یقین کیجئے کہ دین پر عمل دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اب دین پر عمل کیا ہے؟ اسے آسان الفاظ میں یوں کہا جائے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ نیک اعمال کرنا اور برائیوں سے بچنا، اور یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہیں. اور دین پر عمل کرتے ہوئے چھوٹی نیکی کی جائے یا بڑی، بہرحال اس کا پھل ضرور ملتا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ حضرت یحییٰ بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والے تھے. ان کی اس محبت، اس نیکی کے صدقے ان کی بیٹی کو دنیا میں بھی شفا ملی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کے لیے بھی جو وہ جنت کی بشارت دی گئی. اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر لا یبلا والاسم لا ینسا والدیان لا یموت فکن کما شئت کما تدین تدان. یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. بدلہ دینے والے یعنی اللہ کریم کو کبھی موت نہ آئے گی. بس جو چاہو بن جاؤ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہم کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، البر لا یبلا، کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ینسا، گناہ کبھی بلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، بدلہ دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہ آئے گی. فکن کما شئت، بس جو چاہو بن جاؤ، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو واقعی نیکی کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی کہ اللہ کریم نے نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا گمان گزرا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی نیک اعمال کے اچھے نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. اور قرآن و حدیث میں دین پر عمل کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی بیان ہوئے ہیں. چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی دین پر ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کیا، تو انہیں دنیا میں بھی اس کا اچھا اجر ملے گا. ایک اور آیت میں
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے، میں آیت کریمہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. تو معلوم ہوا کہ دین پر عمل کی برکت سے بندہ مومن کو دنیا میں رزق حلال، نیک، پاکیزہ، پرسکون، سکھ چین اور راحت و آرام والی پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے. اب دیکھیں، ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دنیا میں خودکشی ہوتی ہے، پوری دنیا میں خودکشی لوگ کرتے ہیں نا. اگر آپ اس میں دیکھیں تو مذہب اسلام کے ماننے والے، ان کا ریشو آپ کو کم ملے گا کہ مسلمان خودکشی کم کرتے ہیں. وہ مسلمان جو علم سے دور ہے وہ کرتے ہیں خودکشی. ورنہ 1400 سال کی آپ 1400 سالہ تاریخ اٹھا لیں، اب تک آپ کو کوئی بھی عالم دین وہ خودکشی کرتا ہوا نہیں ملے گا. جو عالم ہوگا کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی عالم نے خودکشی کی ہو. سنا ہے کبھی کسی نے کہ کسی عالم نے خودکشی کی ہے؟ تو نہیں ملے گا. کیوں؟ سکون ہے اس پہ. اگر دنیاوی مصیبت آئی بھی ہے تو دوسری طرف سکون کا پلہ بھی بھاری ہے کہ وہ اس کو دبا دیتا ہے. دنیاوی مصیبت آئی، پریشانی آئی تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ، قناعت، توکل، یہ چیزیں آ کر اس کا گراف جو بلند کر دیتی ہیں اور وہ دنیاوی مصیبت اس کو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ علم دین کی فضیلت ہے. دیکھیں کہ عالم آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا کہ کسی نے خودکشی کی ہو. اور یہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ مذہب اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ اس مذہب کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، یہ سوسائڈ، خودکشی نہیں کرتے. دیکھیں باطلوں کا آپ دیکھیں، دیگر کا دیکھیں تو ان کے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، ٹھیک ٹھاک ملیں گے واقعات. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اس مذہب پر استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیک اعمال کے 3 فائدے ہیں. حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نیک عمل بدن میں قوت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. ایک اور چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیک عمل جو ہے وہ بدن میں قوت پیدا کرتا ہے، جزاک اللہ، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. جبکہ برا عمل بدن میں کمزوری لاتا ہے، دل میں اندھیرا لاتا ہے اور آنکھوں میں اندھا پن لاتا ہے. ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور اس عمر میں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے.
تو آپ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا تو فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا، دین پر عمل کرتے ہوئے نیک اعمال میں لگائے رکھا، اس کی برکت سے آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ کریم نے میری جسمانی صلاحیتوں کو میرے لیے باقی رکھا ہے۔ تو عاشقان صحابہ و اہل بیت اور مجھے پردے میرے کو سننے والے اسلامی بہنوں، یہ ہے دین پر عمل کا دنیاوی فائدہ، نیک اعمال کا دنیا میں صلہ، کہ جو گناہوں سے بچے، نیک اعمال میں لگا رہے تو اللہ کریم اسے صحت و سلامتی والی پرسکون زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، یعنی نیک اعمال برائیوں سے بچا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کسی بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے کے قریب تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی حکمت پوچھی تو فرمایا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِي غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کیسی کرم نوازی کہ ایک دیوار ہے اور اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور اللہ کریم نے اپنے نبی حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اس دیوار کو درست فرما دیں تاکہ یتیم بچوں کے خزانے کو نقصان نہ پہنچے۔ اب سنیے کہ ان پر کرم کیوں ہوا۔ اس لیے کہ کانا ابوہما صالحا، یہ سورہ کہف میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے، پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 82۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس نیک شخص کا نام کاشح تھا، اور یہ ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دین پر عمل کی برکت، دیندار ہونے کی برکت اور نیک اعمال کی برکت۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ کریم اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرما دیتا ہے، اور اس کی نسل بلکہ اس کے ہمسایوں کی بھی رعایت فرماتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے تھے، بیٹا میں تمہاری وجہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کریم ان نمازوں کے صدقے تمہاری حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے ہمیں اولاد سے
نوازا ہے تو اب سے 2 نفل زیادہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر صدقہ پہلے سے کرتے ہیں تو صدقے کی رقم اور بڑھا دیجئے. اگر 1 پارہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو 2 پارے تلاوت کیجئے. تو بچے کے نام کی نیکیاں کرنا شروع کریں تاکہ اللہ کریم اس دنیا میں بھی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے, ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نیک بنائے اور آخرت میں بھی ان کو سرخرو فرمائے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, میں 5 نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر, میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر, ہوں سارے نوافل ادا یا الہی. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, ہوتا تو یہی کہ جب ہم بیان سنتے ہیں, کسی اجتماع میں آتے ہیں تو ہمارا ذہن بنتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں, نیکیاں کرنے کا ذہن بنتا ہے وقتی طور پہ, مگر جیسے ہی ہم واپس جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف یا اس صحبت سے دور ہوتے ہیں تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیک اعمال پر استقامت ملے, یہ ذہن ہمارا برقرار رہے, تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو اچھوں کی صحبت ملے گی, نیک اسلامی بھائیوں کی صحبت ملے گی, مسلمانوں کی برکتیں ملیں گی, اجتماعات کی برکات ملیں گی, قافلوں میں سفر کریں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. تو انشاءاللہ الکریم نیکیاں کرنے کا ہمارا ذہن برقرار رہے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں مزید ترقی ہوگی. اور دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی جو ترکیب ہوتی ہے, اس میں جناب ضرور شرکت کیجیے. دیکھیں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, وہ ہفتہ وار ہوتا ہے نا, ویکلی ہوتا ہے, ہفتے میں 1 بار ہوتا ہے. قافلہ کم سے کم مہینے میں 3 دن, زیادہ 12 ماہ اور اس سے زیادہ بھی ہیں سفر کرنے والے, ڈبل 12 ماہ والے بھی ہیں, ٹرپل 12 ماہ والے بھی ہیں. دیکھیں ان کے گھر کے اخراجات وغیرہ یہ سب چلتے رہتے ہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ ہوتا ہے, وہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا تم سفر کرو, تمہاری تنخواہ تمہیں مل جائے گی. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ والد کہتے ہیں کہ بیٹا تم سفر کرو, کوئی مسئلہ نہیں, خرچی بھی تمہیں ملے گی, خرچی بھی دوں گا, جاؤ تم سفر کرنے, تم خود خالی سفر کرنے والے بنو. اس لیے کہ اس والد نے دیکھا نا کہ کل تک میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تھا,
اپنی ماں کو تنگ کرتا تھا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ کرتا تھا، کہاں سے یہ اجتماع میں چلا گیا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا، تو اس کے اندر بالکل تبدیلی آ گئی کہ جو کل تک میری بات نہیں مانتا تھا آج میرے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے ابو جی کیا حکم ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، ماں کی عزت کرتا ہے۔ تو جب ایک باپ اپنے گھر میں یہ تبدیلی دیکھے گا تو یہی کہے گا بیٹا جاؤ سفر کرو، میں ہوں نا۔ اب کیا ہے کہ باپ کا یہ بھی ذہن بنتا ہے نا یہاں کہ جس طرح یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا، اب وہ باپ چاہتا ہے کہ میری ساری اولاد اسی طرح دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائے، اس لیے وہ اس کو سفر و بید دیتا ہے۔ اور بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا روزگار کا چلتا رہتا ہے سلسلہ، وہ یوں بھی ترکیب ہو جاتی ہے۔ تو خیر، روزی دینے والی ذات رب تبارک و تعالی کی ہے۔ ایک پرندہ صبح اڑتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور شام جب اپنے گھونسلے میں لوٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جو بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ ہمیں کسب کا حکم ہے کہ ہم کسب کریں گے، کسب یعنی ہم کمائیں گے، کمانے کی کوشش کریں گے، حلال روزی کمانے کی کوشش کریں گے، ہمیں اس کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ آ جائے گا کچھ نہ کچھ، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں گے کمانے کی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو کر کماتا ہے تو اس کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے، ہمارے لیے بھی بشارتیں ہیں، مگر حلال کمائے، حرام نہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حلال کمانے کی توفیق دے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا قافلے کے حوالے سے، تو مدرسۃ المدینہ بالغان یہ کیا ہے کہ اس میں روزانہ آپ کو اچھی صحبت ملے گی، ایک تو یہ، دوسرا یہ روزانہ آپ کو 30-35 منٹ بس آپ نے وقت دینا ہے۔ دوسرا کیا کہ قرآن پاک آپ کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، اگر پڑھنا نہیں آتا تو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو۔ تو تا اور طا میں فرق رکھنا ہے، ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے، کاف اور قاف میں فرق رکھنا ہے، کتاب اور قلب دونوں میں کاف ہے، ایک میں نقطے والا، ایک میں جو ہے وہ کتاب والا کاف، کعبے والا کاف، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم نارملی تو ہم کہہ دیتے ہیں گفتگو میں، جب اردو میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کوئی مخارج کی ضرورت نہیں ہے، مگر جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں مخارج کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، کہ الحمد کی جگہ اگر کسی نے الحمد پڑھا تو معنی کچھ اور ہو جائے گا، رب العالمین کی جگہ رب العالمین پڑھا تو معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ رب العالمین کے معنی ہے تمام جہانوں کا رب، اور رب العالمین کا معنی ہے تمام تکلیفیں دینے والوں کا رب۔ تو دیکھیں عین اور الف سے کتنا فرق پڑ گیا۔ تو لہذا ہمیں قرآن جو ہے وہ پڑھنے آنا چاہیے صحیح مخارج کے ساتھ۔ اور دیکھیں یہ کیسی پیاری کتاب ہے کہ ہمارا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اس کی ضخامت دیکھیں اتنی ہے، مگر بچہ حرف بحرف یاد کر لیتا ہے، ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کے یاد کرنے والے اتنے لوگ ہوں؟ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ایسی آدھی کتاب بھی نہیں ہے، چوتھائی بھی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے نا دین اسلام کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ ہماری کتاب من و عن یاد ہو جاتی ہے، مگر کس کے لیے؟ یاد کرنے والے کے لیے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ اس کتاب کو دیکھنا عبادت ہے، اس کتاب کو ہاتھ میں رکھنا، ہاتھ لگانا عبادت ہے، بدن سے چھونا عبادت ہے، سر پہ رکھے گا تب بھی ثواب ملے گا، دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، چاہے دیکھ کر پڑھے یا منہ زبانی پڑھے عبادت ہے۔ پھر دیکھیں گے جس پہ غسل فرض ہوتا ہے تو منہ زبانی پڑھنا ممنوع، نہیں پڑھ سکتا، بے وضو ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے،
सर पे नहीं रख सकता क्योंकि बेवजू है। इस कुरान पाक का प्रोटोकॉल है। तो ये देखेंगे कैसी प्यारी किताब है और हमें ये पढ़ने भी ना है देखकर, तो ये कितनी अफसोसनाक बात है। तो लिहाजा नियत कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम हम जिंदगी में एक बार तो लाजमी कुरान पाक ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और कुरान पाक का ख़त्म उसी सूरत में माना जाएगा कि जब मखारिज दुरुस्त हों। और दूसरा ये कि मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जो इस्लामी भाई पढ़ाना जानते हैं, जो यहाँ मौजूद हैं और पढ़ाना पढ़े हुए हैं और पढ़ाना जानते हैं, वो भी अपने आप को पेश करें कि इंशाअल्लाहुल करीम हम पढ़ाने वाले बनेंगे। हदीस पाक में ना हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जिनका हम कलिमा पढ़ते हैं उनका फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है कि जो कुरान पाक की तालीम हासिल करे और दूसरों को सिखाए। तो अगर हमारा आधी हदीस पाक पर अमल है कि अगर हमने क्या कहते हैं कुरान पाक की तालीम हासिल कर ली है, अगर इस हदीस पाक के आधे हिस्से पर अमल है तो पूरी हदीस पर अमल करने वाले बन जाए, पढ़ाना भी शुरू कर दें। तो कौन कौन पढ़ाना जानता है वह हाथ उठाकर अगर इजहार कर दें जो पढ़ाना जानते हैं। माशाल्लाह, एक दो, आप तो बाहर से हैं ना, जो डेनमार्क से वो याद उठा, कोपनहेगन वाले, आप कोपनहेगन के नहीं, कोपनहेगन के ना, 1 2 3 4 5, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप लोग जो है वो पढ़ाने वाले बन जाएं। कौन कौन पढ़ना चाहता है? आपसे कोई यूरो वगैरह कोई भी नहीं लेगा, वो पैसे नहीं लेंगे, या आपको बता दूं मैं वाकई आप लोग पैसे लेकर भी पढ़े ना, खैर आपसे हो चुके वो फिर मसला, वो वक्त की वो चलती नहीं। तो खैर इसमें अगर आपको पैसा खर्च भी करना पड़े ना, समझे कि 15 किलोमीटर दूर जाना है, 20 किलोमीटर दूर जाना है, तब भी कोई मसला नहीं है, करना चाहिए ये सफर। तो अब ये बताइए कि कौन कौन पढ़ना, किस किस ने पढ़ना है? जो पढ़ने वाले हैं, जो नियत करते हैं पढ़ने की, तो वो हाथ उठाएं ताकि फिर तरकीब बने ना भाई मदरसतुल मदीना बालिगान की। ताकि चूंकि आप लोग सब एक जगह से तो नहीं है, मुख्तलिफ जगहों से, तो अब हमारे निगरान जो है वो आपको तरकीब करें ना भाई, किसने कहाँ तरकीब करनी है। माशाल्लाह। चले भाई, अच्छा उमर भाई मौजूद है जी। हर इतवार को 4 बजे जो है वो हफ्तावार इज्तिमा का सिलसिला होता है और 5:15 पे जो है वो यहाँ मदरसतुल मदीना की क्लास करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे कारी साहब जो है वो या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। 5 बजे। अच्छा 5 बजे कौन कौन आ सकता है यहाँ पे? 1 2 माशाल्लाह। और पीछे 3 मजीद 5 बजे जो आ सके। 6 ये मजीद, यानी इसकी कोई फीस नहीं होगी। हफ्ते में 6 दिन इंशाल्लाह लगेगा, हफ्ते में 6 दिन। अच्छा, इसके अलावा तो टाइम आप कहते हैं कि नहीं इस टाइम नहीं, ये 5 वाला तो 1 हो गया, ये कब से शुरू? कितने में 5 वाले? 5 वाले तकरीबन 6-7 हो गए। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो कब शुरू कर रहे हैं? कल से इंशाल्लाह, कल भी हमारी क्लास होगी कल से 5 बजे जी इंशाल्लाह। 5 बजे कल 5 बजे आप तशरीफ लाएं, कल 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी वो बाद में बात करता हूँ, अभी तो फिजिकल भी तो है फिर। तो फिजिकली कल इंशाल्लाह 5 बजे ये जो साईं ने हाथ खड़ा किया है ये तशरीफ लाएं। 4 बजे इज्तिमा शुरू होगा इंशाल्लाह। कल 11वीं शीट का भी सिलसिला है, कल 11वीं का इज्तिमा भी है, इज्तिमा के बाद इंशाल्लाह ये क्लास का आगाज हो जाएगा।
تو اور بھی جو آپ کے دوست احباب جاننے والے ہیں، یہ بڑے اسلامی میں بھی ہوتا ہے، ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں 50 سال کا 60 سال کا، تو ہمیں کوشش تو کرتے رہنا چاہیے نا. اور میں گود سے لے کے گور تک علم حاصل کروں. اب یہ ہے کہ اب میں اور آپ غور کر لیں، کسی اچھے قاری کو سنائیں گے تو پتا چلے گا کہ دروس آتا ہے یا نہیں آتا. اور میری گزارش یہی ہے کہ جو بڑے افراد بھی ہیں یہ بھی تشریف لائیں یہاں پہ، اور بچے ہیں آپ کے تو ان کو بھی لائیں، یعنی بچے بڑے ہیں تو کل 5 بجے سے یہ اسٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. بقیہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جیسے معلوموں سے اس ٹائم بھی آئے ہوئے ہیں، آپ کے وہاں ہوتا ہے یہ ارشد بھی معلوم میں کب ہوتا ہے؟ 3 دن ہوتا ہے، منگل بدھ جمعرات اور اجتماع والدنا سیٹرڈے 4 دن ہوتا ہے. ٹائمنگ کیا ہے؟ 6 بجے 6 بجے. تو یہ معلوموں سے کتنے اس ٹائم پہ یہاں بیٹھے ہیں جو معلوموں سے آئے ہاتھ کھڑا کریں. اس کو بھی روزانہ کی کوشش کریں. آپ کے لیے کیا سوٹیبل ٹائم، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو لگ رہا ہے ابھی فی الحال نہیں، تو یا تو پھر آپ پڑھے ہوں گے پھر پڑھانا شروع کر دیں. دو چیزیں نہیں پڑھے تو پھر آ جائیں ریویژن کرنے. بچپن میں پڑھا ہوتا ہے نا نارملی، تو وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم 2-4 مہینے زیادہ بھی نہ پڑھے تو وہ بھی دعائیں بھول جاتی ہیں نا. ورنہ عید والے دن بڑے سارے مناظر ملتے ہیں تو امام صاحب تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں اور رکوع میں کیا ہوتا ہے، یہی یوزفل نہیں ہوتے. تو چلے اسی بہانے آدھا گھنٹہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. تراویح میں وطر میں بھی مناظر ہوتے ہیں شروع میں. معلوم والے ان کے لیے کیا سوٹ کرے گا؟ فیصل کے ساتھ ہوتا ہے 6 بجے. اب جو معلوموں کے سائن بھی 6 بجے آپ لوگ پہنچ جائیں گے 6 بجے خزانہ مدینہ میں. اس کی تیاری کرا لیں چند لوگ. آپ تو پڑھا سکتے ہیں نا ویسے، ہاں تو آپ پڑھائیں گے یا آپ پھر ان کو حکم دیتے ہیں کہ یہ شروع کرنا ہے. فیصل بھائی نا یہ تو ہاتھ اٹھائے نہیں پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے اٹھائے انہوں نے. نہیں آپ پڑھا سکتے ہیں نا، آپ پڑھا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو بس مدینہ شروع کر دیجئے. آپ صبح گھر تو لے گئے تھے، آپ فیس بھی دے دو. وہاں تو نہیں مانگی، یہاں سب کے سامنے فیس تو یہی ہوتی ہے ہماری، پیسے تو لیتے نہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ اسٹاک ہوم سے لانے والے معلومات تک یہی ہے نا. ماشاء اللہ 200 کلومیٹر 400 آپ صحیح ہے. ایسے بھی یہ پھر آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ کارکردگی اس کی بھیجنی. بقیہ بھی جو افراد ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اب جو فزیکلی نہیں آ سکتے وہ ہمارے تنویر بھائی جو ذمہ دار ہے ہمارے اس شعبے کے، آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. آن لائن کی کیا ٹائمنگ آپ کی یہ شاید کرنا نہیں، آلریڈی جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کی ٹائمنگ کیا آن لائن؟ صبح 10:30 بجے 2 ٹائم کا آلریڈی یہ پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. ان سے رابطے میں یہی ہوں گے، اجتماع کے بعد آپ ملاقات کر لیں. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رات کو سوٹ کرتا ہے ہمیں یہ ٹائم دے دیں تو وہ اس ٹائم پہ بھی آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھا دیں گے. اس کی کوئی چارجز کوئی فیس اس کی نہیں ہوگی. پڑھیں گے پھر آن لائن اجتماعی ہے یا انفرادی؟ یہ آن لائن اجتماعی یا انفرادی؟ صحیح. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر اتوار کو سنڈے کو 4 بجے دوسرے میں یہاں اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی سب سے زیادہ تشریف لائیں. سامان بھی اسی طرح انسان سوچتا بھی اور کرتا بھی ہے. جیسے مال بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اولاد ہم بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سیفٹی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے. تو ایسے ہی ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے. علماء لکھتے ہیں جس کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کے متعلق وہ بے خوف ہو جائے گا، یعنی اس کو فکر نہیں ہوگی، خطرہ ہے کہ آخری وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے. تو جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے علماء کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، یہ بھی ایمان کی حفاظت کے حوالے سے
بہت اہم سورس ہے. تو ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے دے، اس بندے کا بھی ایمان کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا، ایمان سلامت رہے گا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. خلیفہ امیر اہل سنت موجود ہیں اور امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت کرواتے ہیں. قادری سلسلے کیا ہے کہنے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. یہ شروع سے چلتا ہے سلسلہ بیعت کا، یہ کوئی نیا نہیں ہے. تو جو مرید نہیں ہیں وہ مرید ہو جائیں، جو آلریڈی کہیں بیعت ہیں پہلے سے مرید ہیں وہ طالب ہو جائیں. وہ مرید اپنے پیر صاحب کے ہی رہیں گے، ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا پیغام ملنا بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو میں جیسے جیسے آپ پڑھاتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں، اسلامی بہنیں یعنی عورتوں والے الفاظ ہی یوز کریں، تو مرد حضرات مردانہ الفاظ، یعنی مرید ہوتا ہوں میں، یا وہ عیسائی بہنیں کہیں گی مرید نہیں ہوتی ہوں میں. تو یوں آپ انشاءاللہ مرید ہو جائیں گے. میں خلیفہ امیر اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں قبول بھی فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، جس طرح ہم اپنے مال اور اولاد کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حفاظت کی فکر، تو یہاں یہ تھوڑا اسے آپ کے منہ سے نکلے گا. اسی طرح ایمان کی حفاظت، تو یہاں یہ کہ وہ ایمان کی حفاظت کی فکر سب سے زیادہ ہوگی، اسی طرح نہیں، سب سے زیادہ. اچھا، خواتین جو اسلامی بہنیں جو وہ مخصوص دنوں میں بھی بیعت ہو سکتی ہیں. دوسرے کہ جو اپنے نابالغ بچوں کو امیر سنت کا مرید کروانا چاہیں، امیر سنت کے ذریعے قادری بنوانا چاہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، اپنے نام بھیجتے ہیں. اور نابالغ کے مرید کے لیے، نابالغ کو مرید کرنے کے لیے والد کی اجازت ہونا ضروری ہے، والد یا سرپرست. کھڑکی اور کھول دیں تو گرمی کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ، مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحین. اے مالک اللہ عز و جل، ہمارے یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ کریم، ہمیں نیک بنا. اے اللہ کریم، ہمیں پرہیزگار بنا.
اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا، اے اللہ کریم ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے، ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے، ہمیں نیک کاموں سے محبت دے دے، اے اللہ کریم ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، اے اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں نماز کی دعوت دینے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ کریم ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں روزے کی روحانیت عطا فرما، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال آسانی کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں اللہ کریم انہیں نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرما، اے اللہ کریم جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، اے اللہ کریم جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک و صالح بیٹے عطا فرما، اے اللہ کریم جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرما، اے اللہ کریم صحابہ و اہل بیت کی محبت میں مزید اضافہ فرما، اے اللہ کریم اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا Sunnah inspired bayan. Through this Sunnah inspired bayan, we learn to live, to love, forgive, and quietly give. Sunnah inspired